ارے بڑی بری موت ہوئی. نہیں میرے عزیز، بری موت اس کو نہیں کہتے. بری موت کفر پر ہو وہ بری موت ہے. ایمان پر اگر مر گیا اور 70 ٹکڑے بھی ہو گئے تو وہ بری موت نہیں، وہ شہادت کی موت ہے. سبحان اللہ. شہادت ہے، اسے بری موت نہیں کہا جائے گا. جنازے اپنے باپ کا جنازہ لے جانے والا بیٹا بھی تختیاں بند کر کے قبر کی مٹی ڈال کر کے جب گھر آتا ہے، میت پکار رہا ہوتا ہے، اسے سب چیزوں کی خبر ہے. لوگوں کے چلنے کے چپل کی آواز تک مردہ سنتا، لیکن اتنی تاریک قبر، ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ نظر نہ آئے. اور ایسے دفن کر کے آتے ہو، نہ ایک تکیہ دیتے ہیں، نہ ایک بوریا، نہ ایک چادر، اور نہ قبر میں کوئی روشن دان سوراخ، کچھ نہیں. یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ توجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستوں، میں محمد کامل رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں KR اسلامک ریئیکشن. آج ہم ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں موت کے بارے میں ذکر ہے. موت کا بیان سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور بیان کرنے والے شخص جو مولانا ہیں وہ حضرت علامہ و مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب. کہیں مت جائیں، پوری ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ دل کو چھوئے گا اور برائی چھوڑ کر اچھائی کرنے لگیں گے، یعنی برا کام چھوڑ دیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ، اور نیک راہ پر چلنے لگیں گے. آئیے مفتی سلمان اظہری صاحب کا موت کے بارے میں بیان سنتے ہیں. توجہ. جب تم اپنے دوستوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھو گے، تو میں دفن کرنے والا بیٹا بھی جاتے ہوئے دیکھو گے، بھائی بھی جاتے ہوئے تم دیکھ رہے ہوں گے. قبر کے اندر سب چھوڑ کر چلے جائیں گے. اندھیرا 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 قبر کا. اس اندھیری رات میں اگر کوئی روشنی لے کر آتا ہے تو تاجدار مدینہ کی ذات، سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس قبر کی اندھیری رات میں وہ روشنی لے آئیں گے. اور میرے عزیزو، جب تمہیں پتا ہے کہ قبر میں ہمیں ان کی ضرورت ہے، حشر میں ان کی ضرورت ہے، تو پھر سن لو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ہم نے دنیا داروں کو بھی دیکھا ہے، ان کے گھروں پر عزت ڈھونڈنے والے، ان کی جوتیوں پر عزت ڈھونڈنے والے، ان پر اپنی زندگیاں نچھاور کرنے والے، بڑھاپے میں تمہیں بھی تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے. پارٹیوں سے نکال کر کے تو ایسا انہیں بیوہ بنا دیا گیا ہے کہ کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. لیکن اے سنی مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا یہ بات یقین کے ساتھ یاد رکھے، میرے آقا نے کبھی اپنے غلاموں کو تنہا نہیں چھوڑا، کبھی تنہا نہیں چھوڑا. ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمان ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا، اور جیسے ہی وہ انتقال کر گیا اس کا چہرہ جانور کی طرح بن گیا. ایک ہی بیٹا تھا، سنو، ایک ہی بیٹا تھا، اور باپ کا چہرہ جانور کی طرح ہو گیا. کچھ گناہ کیا ہوگا، کچھ غلطیاں کیا ہوگا. اب بیٹے نے جب باپ کا چہرہ بگڑتا ہوا دیکھا، فوراً دروازہ گھر کا بند کر دیا، اور دیکھ کر کے میت کو ڈر لگنے لگا کہ اب لوگوں کو دیدار کراؤں کہ نہیں کراؤں، جنازہ اٹھاؤں گا، لوگ تو دیکھنے آئیں گے، دفن کیسے کروں. گھر کی عورتوں کو سب کو سمجھا بجھا کر بٹھا دیا اور کہا اب میں اعلان نہیں کروں گا، باہر دفن کرنے نہیں لے جاؤں گا، گھر کے اندر ہی گڑھا کھود کر اپنے باپ کو یہیں دفن کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ورنہ بے عزتی ہو جائے گی، بڑی ذلت اٹھانی پڑے گی. نوجوان لڑکا گھر میں روتا ہوا بیٹھا ہے، میرے باپ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ رو رہا تھا. اچانک اس کے گھر کے دروازے سے کھلنے کی آواز آئی. اچانک دروازہ کھلا، ایک بزرگ گھر کے اندر آئے. وہ آتے ہی ان کے چہرے پر چادر تھی. وہ سیدھے میت کے پاس گئے، چادر ہٹائی، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، پھر چادر بند کر دی. پھر اس نوجوان لڑکے کے پاس آئے. وہ بزرگ کہتے ہیں کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہا ہے؟ نوجوان لڑکا کہتا ہے میں تو آپ کو دیکھا نہیں، کہاں سے آپ اندر آ گئے، میں نے دروازے سب بند کر دیے تھے، لیکن اب آپ آ گئے ہیں.
تو کیا دیکھتے نہیں میرے باپ کا چہرہ بدل گیا ہے؟ میں اپنے باپ کو لوگوں کے سامنے کیسے جنازہ اٹھاؤں؟ آپ نہیں دیکھتے چہرہ جانور کی طرح ہوا ہے؟ وہ آئے ہوئے بزرگ نے کہا بیٹا جا کے دیکھ تو صحیح، تیرے باپ کا چہرہ سلامت تو ہے، کچھ ہوا نہیں۔ وہ نوجوان کھڑا ہوا اور گیا اپنے باپ کی لاش کے پاس، چادر ہٹائی تو دیکھتا ہے اپنے باپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، سبحان اللہ، خوبصورت ہے۔ وہ خوشی کے مارے روتے ہوئے سجدہ شکر میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پھر کھڑا ہوا۔ اس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو نے فرشتہ بھیج دیا میرے گھر پر، یہ کون بزرگ ہے جو میرے باپ کے چہرے کو انہوں نے ٹھیک کر دیا؟ اس وقت تک وہ بزرگ گھر سے نکلنے کو تھے، دروازے تک پہنچے تھے، یہ دوڑتا ہوا آیا اور ان کا دامن پکڑ لیا، کہا آپ کون ہیں؟ اللہ کا فرشتہ، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے، آپ نے میرے باپ کے چہرے کو ٹھیک کر دیا، یہ احسان کیوں کیا؟ وہ آئے ہوئے بزرگ پلٹتے اور کہتے انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی وہ نوجوان سنا قدموں میں گرا، کہا آقا میرے گھر آپ کی آمد ہوئی اور اس حال میں مجھے بتائیں میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے باپ کا کوئی ایک گناہ ایسا تھا جس سے مولا ناراض تھا، رب قدیر غضبناک تھا۔ جیسے ہی تیرے باپ کا انتقال ہوا مولا نے اپنے غضب کا اظہار اس کے چہرے پر کیا، تیرے باپ کا چہرہ بدل گیا۔ لیکن اے نوجوان تیرے باپ کی ایک اچھائی تھی، ایک اچھائی یہ تھی کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پر سوتا نہیں تھا جب تک 100 مرتبہ مجھ پر درود نہیں پڑتا۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ حضور فرماتے ہیں روزانہ اس کی عادت تھی، گناہ ہوں گے لیکن اپنے نبی کو یاد کیے بغیر سوتا نہیں تھا۔ جو فرشتہ اس کے درود مجھ تک پہنچاتا تھا، آج وہ فرشتہ آ کر کہنے لگا غضب ہو گیا یا رسول اللہ، آپ پر درود پڑھنے والا وہ بندہ آج مر گیا لیکن مولا کے جلال کا شکار ہوا، اللہ کے غضب کا شکار ہوا ہے۔ اگر آقا آپ اس پر رحم نہ کریں گے تو دنیا بعد میں تانا دے گی، درود پڑھنے والے کا چہرہ ہی سلامت نہیں رہا تو کس کا سلامت رہے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھ کر کے آیا اور تیرے باپ کے چہرے کو دیکھا تو بگڑا ہوا تھا، میں نے ہاتھ رکھا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، مولا یہ وہ چہرہ ہے جو مجھے یاد کیا کرتا تھا۔ رب قدیر نے فرمایا محبوب اپنا ہاتھ رکھاؤ، ہم تمہاری سفارش پر تمہارے غلام کے چہرے کو چاند سی شباہت دیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوبصورتی عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو میرے آقا کی سفارش پر پھر سے وہ حسن و جمال عطا کیا۔ میں یہ بات جب پڑھتا ہوں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اسی لیے پھر بریلی کے امام کی بات یاد آتی ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اے مسلمانوں میں آج پھر سے تمہیں قریب لا کر کے کہتا ہوں ادھر ادھر مت دیکھو، اگر تمہارے دردوں کو کوئی آج سمجھنے والا ہے، تمہارے غموں کو اور تمہارے غم کی داستان کو کوئی اگر سننے والا ہے تو میرے آقا کی ذات ہے، وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ دنیا تمہارے غموں پر ہاتھ نہیں رکھتی، یہ تمہارا مذاق اڑاتی ہے۔ تم جس کے پاس جا کر کے شکایت کرتے ہو ہمارا یہ حال ہو گیا، ہمارا وہ حال ہو گیا، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دنیا داروں نے ہمیشہ ہمارا مذاق اڑایا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں 2 چاکلیٹ دے دیں گے، تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز تھما کر کے بھیج دیں گے، لیکن تمہارے دردوں کا مداوا کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر کوئی ہے سچی محبت تم سے کرنے والا وہ آمنہ کا لال ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جو قبر میں جا کر کے بھی میرے آقا ہم گنہگاروں کو یاد کرتے رہے، معراج کے سفر میں پہنچ کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں ہم گنہگاروں کی سفارش کرتے رہے، کیا تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دو، اپنے شب و روز وقف کر دو، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات ضرور کہوں گا، میں تمہارے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں۔
اگر کسی کے اندر بزدلی ہے، خوف ہے تو نکالو. اب بقیہ زندگی کی ہر سانس ہم نبی پاک کی محبت کے لیے وقف کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ حضور کے لیے جئیں گے، حضور کے لیے مریں گے. بریلی سے قریب رہتے ہو بلکہ تمہارا ضلع بریلی ہے، سبحان اللہ. تمہارا ضلع بریلی ہے، اور تمہاری قسمت پر پوری دنیا رشک کرتی ہے. ہم تو بہت دور ہندوستان کے ساؤتھ سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارا آبائی وطن کرناٹکا ہے، لیکن مصر میں جائیں، مدینے میں جائیں، لوگ ہم کو بریلی سے پہچانتے ہیں. کیا بات ہے، واہ واہ. کیوں؟ اب تمہارا حق زیادہ ہے. بریلی کے رہنے والے، بریلی کے امام کے قریب رہنے والے، اس نصیحت کو یاد رکھو. اس بریلی کے امام نے اپنی محبت تمہارے سینوں میں نہیں ڈالی، پوری زندگی بھر قلم چلایا ہے تو میرے مصطفیٰ کی محبت تمہارے سینوں میں ڈالی ہے. نعرے تکبیر، اسی لیے پوری نعرے دنیا رسالت، عشق محبت، عشق محبت، نبی اعلیٰ حضرت. اسی لیے پوری دنیا آج یہ برملا کہتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں صلاۃ. اس بریلی کے امام کی یہ نصیحت یاد رکھو. کیا نصیحت؟ انہوں نے یہ سبق دیا تھا، دہن میں زبان تمہارے لیے. یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اور جس دن تم بیدار ہو جاؤ گے، جس دن تم کھڑے ہو گئے، یہ دنیا پھر 100 سال کے لیے سونے پر مجبور ہو ہی جائے گی. آج دیکھ لینا، یہ ہماری قوم بیدار ہوئی ہے انشاءاللہ العزیز. اب یہ بچے خاموش نہیں رہیں گے. جواب دینے کا طریقہ صرف تلوار چاقو چھری نہیں ہے. ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے نہیں. ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی طاقت. سبحان اللہ. یاد رکھو، ہر دشمن کا مقابلہ گولی، بم، بارود، چاقو چھری، تلوار سے نہیں ہوتا. بعض دشمن وہ ہیں جو صرف تمہیں جلانا چاہتے ہیں. ان کا ڈیفنس، ان کا مقابلہ کس بات سے کرو گے؟ ایک بار اگر کوئی توہین کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھاتا ہے، تو اس کا جواب تو ہم دیں گے ہی دیں گے، لیکن یہ قسم کھا کر کے جائیں گے کہ اب ہر بچے کو عاشق رسول بنا کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا اور اپنوں میں تو اپنوں میں، تمہارے خیموں میں بھی آ کر کے ہم مصطفیٰ کے نعرے لگا کر جائیں. کیا بات ہے. یہ بات ہوگی، دیکھنا آپ، یہ بات ہوگی. جس دن تم یہ طے کر لو گے، ہر خیمے سے آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. لبیک یا آپ نے رسول اللہ. آج یہ گستاخیاں دیکھ کر کے ہو سکتا ہے نروس پن محسوس کیا ہو، تھوڑا بہت تکلیف تو ہوتی ہے. لیکن ایک بات میں بتا کر چاہتا ہوں، یہ جتنے کتے بھونکتے ہیں چند دنوں کی بات، یہاں پر بھی ذلیل ہو کے مرتے ہیں، آخرت میں بھی ذلت ان کا ٹھکانہ ہے. لیکن 1400 سال سے کئی گستاخ آئے، حضور کی شان میں توہین کرنے والے کتنوں کو یاد ہیں؟ کچھ کے نام یاد ہوں گے، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ابو جہل. لیکن وہ کیا گستاخی کرتے تھے یہ کسی کو پتا ہے؟ بھول گئے ہوں گے لوگ، سب ختم ہو گیا. آج بھی جو کر رہے ہیں یہ برساتی کیڑے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ ساری گاڑی یہی چلا رہے ہیں. ہمارے ہاں ایک مثل بولی جاتی ہے، بیل گاڑی کے نیچے ایک کتا چلتا ہے اور وہ کتا یہ سمجھتا ہے پوری گاڑی میں چلا رہا ہوں. اور بیل گاڑی جب آگے چلی جاتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کو تو کوئی اور بیل چلا رہا ہے. ان کتوں کو ابھی تھوڑے دنوں کے بعد پتا چلے گا گاڑی کوئی اور چلا رہا ہے. ایک بات آپ کو میں بتا دوں، ان کا بھونکنا بند ہو جائے گا، ختم ہوگا. لیکن اگر کوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی تو کیا ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. سبحان اللہ. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اے میرے عزیز بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، ان کی گستاخیوں کے جواب میں یہ عرض ضرور کروں گا، تمہاری گنتیاں انگلیوں پر بھی نہیں ہو پائے گی، لیکن میرے آقا کی مدح سرائی کرنے والے آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں. حضور کی جنہوں نے سچی مدح کی ہے، تعریف کی ہے، ان کو دنیا آج بھی یاد رکھتی ہے. ابو جہل کے کلمے تو یاد نہیں، لیکن حسان بن ثابت کے جملے سب کو یاد ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ
خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. رسول پاک کا ایک شیدائی صحابی یوں کہتا ہے یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں, آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا ہے. 1400 سال پہلے عاشق رسول نے میرے آقا کی شان بیان کی تھی, مولا نے اس کا نام بھی باقی رکھا, کلام بھی باقی رکھا. اتنا ہی نہیں, اسکندریہ کی سرزمین سے پکارنے والا ایک عاشق رسول شرف الدین بوسیری جب یہ کہتا ہے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے عزیزوں 800 سال کے بعد مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کو میرے آقا کی شان میں کہا ہوا ہر جملہ یاد ہے, لیکن گستاخیاں کسی کو یاد نہیں رہتی. ہر خطے سے ہر زبان سے میرے آقا کی تعریف کرنے والے کم نہیں ہوئے. اسی لیے میں آج اس ممبر کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں. یہاں تعریف ہوگی تو صرف میرے مصطفیٰ کی ہوگی, یہاں سے بیان ہوگا تو میرے آقا کی بادشاہت کا اعلان ہی ہوگا. کیا کہا ملا عبد الرحمن جامی نے, تنم فرسودہ جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ دلم پشمردہ مردہ آوارا زعیسیاں یا رسول اللہ چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ, فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ. سعدی شیرازی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ سبحان اللہ دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور حافظ جمال حافظ شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. عربی والوں نے بھی کہا, فارسی والوں نے بھی کہا, پنجابی شاعر عاشق رسول کہتا ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے ماتھے چمک لٹھ نورانی ہے کالی زلفت اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھا اس شان تو شانہ سب نبیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھے کتی جا اڑیاں. دنیا کے سارے عاشقوں کا کلام جب ختم ہوتا ہے بریلی کا امام پکارتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آقا میں کیا کہوں تمہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. گستاخ کتے بھونکتے ہیں بھونکنے دو مگر بریلی کا امام ہمیں یہ سبق دیتا ہے ہم جب کہیں گے تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں تو یوں کہیں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کا تابش ہے اے جانے جان میں جانے تچلا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. دیکھا آپ لوگوں نے
کتنی پیاری انداز میں مفتی سلمان اظہری صاحب تقریر کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت انہیں ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ رب العزت ان کے عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، علم میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اپنے اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے محبت عطا فرمائے۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔